عمران خان کی جان کو خطرہ، کل کا اجتماع ملتوی کر دیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت کو 2 ایجنسیوں کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کو خطرہ ہے، جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے عمران خان کو پارلیمان میں واپسی کی دعوت بھی دے دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو الیکشن کی تاریخ لے کر نہیں دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر قائم ہے کہ وہ آئینی کردار سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ الیکشن کی تاریخ لینی ہے تو سیاستدان بنے اور مذاکرات کریں۔ عمران خان اگر نواز شریف اور شہباز شریف سے ملنا چاہیں تو امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ لانگ مارچ پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، جلسہ ملتوی کریں۔ ہدایت کی ہے جلسے کے ارد گرد حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ راولپنڈی میں دھرنا ہوگا یا جلسہ، عمران خان کل اعلان کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین کل دوپہر 1 اور 2 بجے کے درمیان زمان پارک سے روانہ ہوں گے۔ عمران خان لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر راولپنڈی روانہ ہوں گے۔ راولپنڈی میں حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کریں گے۔ کپتان کل حقیقی آزادی مارچ کے شرکا کو اپنے آئندہ کے لاہ عمل سے بھی آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے لیے دوبارہ اجازت مانگ لی گئی۔ تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو خط میں درخواست کی ہے کہ گن کلب کے ساتھ ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی شرائط پر عمل نہ کرنے پر این او سی منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی جلسے کے لیے 56 شرائط کے ساتھ اجازت نامہ جاری۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شرائط میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کو فیض آباد کو 26 نومبر کی رات ہی خالی کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور انتظامیہ سیکیورٹی اداروں کے طے شدہ راستوں کو استعمال کریں گے۔ عمران خان جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد سن روف والی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے مارچ اور جلسے کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے فیض آباد میں اسٹیج بنانے کی اجازت انتظامیہ نے منسوخ کر دی۔ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے پولیس نے مرکزی اسٹیج کا کام بند کروا دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے جلسے کا مرکزی اسٹیج مری روڈ رحمان آباد منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پولیس نے اسٹیج کے کام میں مصروف عملے کے شناختی کارڈز لے لیے اور اسٹیج کی تیاری کا کام بند کروا دیا۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% اضافہ، مرکزی بینک نے شرح سود بڑھا کر 16% کر دی۔ شرح سود میں اضافے سے قرضوں میں ہوش ربا اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننے پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم پاکستان کے منتخب نمائندوں، اس کی ملٹری لیڈرشپ اور سول سوسائٹی کے شراکت داروں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، گورننس اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملات پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کل ریٹائر ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ جنرل ندیم رضا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے فرائض ایمانداری، انصاف اور وقار کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ملک کی دفاع کو بہادر سپاہی مزید مضبوط بنانے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تینوں افواج کے چاق و چوبند دستوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ندیم رضا نے گارڈ آف آنر اور مارچ پاسٹ کا معائنہ کیا۔ 26 سال پہلے سیاست میں آیا تو جانتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہوگا۔ عمران خان کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ کہا میں نے اپنے مرنے کے خوف پر قابو پا لیا، مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں بچنا مشکل تھا، محفوظ رہا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ نے مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے گولیاں لگی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر کسی نے آئینی حد عبور کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران شہریوں کے حقوق پامال ہوئے تو ان کی حفاظت کریں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اختتام سے پہلے نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل وارڈا کے سینٹ سے مستعفی ہونے اور غلطی تسلیم کرنے پر تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ عدالت نے فیصل وارڈا کی تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کر دیا۔ فیصل وارڈا نے سینٹ کی نشست سے رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں فیصل وارڈا کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ فیصل وارڈا نے سپریم کورٹ میں غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ غلط بیان حلفی پر افسوس اور شرمندہ ہوں۔ سپریم کورٹ نے ان کی معافی تسلیم کرتے ہوئے تاحیات نااہلی کا حکم کالعدم کر دیا۔
CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کا وفاقی حکومت کا حکم بحال ہو گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کے سربراہ غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے بھی اپنا کام روک دیا۔ پنجاب حکومت نے غلام محمود ڈوگر کو عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ JIT اراکین کو ہدایات ملنا عارضی طور پر بند ہو گئی ہیں۔ ایلن مسک کا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹس کے لیے 3 رنگوں کے ٹک استعمال کرنے کا اعلان۔ ایلن مسک نے ٹویٹر کے اکاؤنٹس ویریفیکیشن سسٹم کے نئے پروگرام کی تفصیلات جاری کر دی۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک کے مطابق دسمبر کے آغاز پر ٹویٹر بلو سبسکرپشن پروگرام کو ری لانچ کیا جا رہا ہے۔ کمپنیوں کے اکاؤنٹس پر گولڈ ٹک، حکومتی اداروں کے اکاؤنٹس پر گرے، جبکہ انفرادی اکاؤنٹس کے لیے بلو ٹک استعمال کیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کے گروپ بی کے میچ میں ایران نے ویلز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 2-0 سے شکست دے دی۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج گروپ اے اور گروپ بی کی ٹیمیں مد مقابل۔ پرتگال کے معروف فٹ بالر رونالڈو 5 فٹ بال ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں گول سکور کرنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے۔